حوالے سے جو محققین کا قول ہے، جی اکثر علماء کا قول ہے اور اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان کا قول ہے، وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج بیداری میں جسمانی طور پر ہوئی، یعنی پوری کی پوری معراج مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان، پھر اس کے بعد جو ہے سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے دیگر مقامات پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا، یہ تمام کا تمام بیداری کی عالم میں ہوا۔ قاضی اعظ مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ شفا شریف کے اندر اس مسئلے کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال کی روشنی کے اندر بیان کیا ہے کہ تمام کے تمام دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معراج جسمانی ہوئی۔ اس لیے ایک تو احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں کہ جو باتیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری اس بات کی رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ بیداری کے اندر ہوئی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی۔ عبد کا لفظ بولا جاتا ہے اس ذات پر کہ جو جسم اور روح دونوں ہوں، یعنی جسم کے ساتھ روح بھی موجود ہو تو اس پر عبد بولا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ معراج روحانی ہوتی تو یہ نہ کہا جاتا سبحان الذی اسری بعبدہ، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ سبحان الذی اسری بروح عبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کی روح کو لے گئی۔ تو جب عبد فرمایا تو عبد کا معنی ہی ہوتا ہے کہ جسم اور روح دونوں کا مجموعہ۔ تو یہ آیت ہی اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر معراج روحانی ہوتی تو پھر یہ جو کفار جو استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، اسی طرح بعض وہ کہ جو ایمان لے کر آئے تھے لیکن ضعیف الاعتقاد تھے اور وہ فتنے کے اندر مبتلا ہوئے، ایمان سے پھر گئے، اگر یہ معاملہ روحانی ہوتا، یعنی یہ معاملہ خواب کے اندر دکھایا گیا ہوتا، تو یہ تو کوئی فتنے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ کوئی آزمائش میں پڑنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ جو خواب ہے اس میں تو بندہ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے، کہاں ایک لمحے کے اندر چلا جائے گا، تو وہ تو کفار کہہ سکتے تھے کہ اس میں کیا ہوا، خواب میں تو ہم بھی ساری کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو یہ آزمائشیں آتی ہی نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اعتراضات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر جواب دینا، پھر احادیث طیبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا گیا اور آپ نے پھر وہ ساری کی ساری نشانیاں ان کو دیکھ کر بتائیں، تو یہ سب چیزیں اس بات کی طرف ہی رہنمائی کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج عطا کی گئی وہ جسمانی معراج عطا کی گئی، ورنہ روحانی معراج آپ کو ایک مرتبہ نہیں 33 مرتبہ عطا کی گئی۔ معراج جو ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جسمانی عطا ہوئی، اس کے علاوہ روحانی معراج تو آپ کی بہت ساری ہیں۔